الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بالأحمد وفي الأرض بالأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ کی اس گرم موسم میں مسجد میں آمد کو اور اس مجلس اذان بیٹھنے کو آپ کی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. یہ جو آپ کا بیٹھنا ہے حقیقتاً عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے جس کے پیچھے حسین ابن علی علیہ السلام سے آپ کا عشق اور آپ کی مودت کا فرما ہے. اگر عشق و مودت نہ ہو تو کوئی بھی شخص ٹھنڈے کمروں کو چھوڑ کر اس گرم ماحول میں آ کر نہیں بیٹھتا. اگر عشق میں اخلاص نہ ہو، محبت اور مودت میں اخلاص نہ ہو تو کوئی بھی انسان اپنا سرمایہ خرچ کر کے، وقت خرچ کر کے، پیسہ خرچ کر کے یوں مجلسوں کا انعقاد نہیں کرتا. یہ وہی عشق ہے، یہ وہی مودت اور محبت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے، یہ مودت، یہ عشق، یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے جن کا ظرف پاکیزہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی عطا ہے، کیونکہ اللہ کی عطا ہے. آپ بھی اگر آب زمزم ڈالنا چاہیں تو پہلے اس برتن کو خوب دھو کر پاک کر دیں. اگر کوئی آلودہ برتن ہو تو اس میں آپ عام پانی بھی نہیں ڈالتے، چاہے کہ آپ آب زمزم ڈالیں. اگر محبت اہل البیت نہ ہو تو دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. عشق اہل البیت نہ ہو تو دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی رسالت کے اجر کے طور پر جو چیز طلب فرمائی ہے وہ مودت اہل البیت ہے. تو رسالت کیا ہے؟ اس پورے عالم کو گمراہی اور تاریکی سے نکال کر اللہ تک پہنچانے کا فریضہ. یعنی ساری دنیا ایک طرف، یہ فریضہ ایک طرف. اتنا عظیم فریضہ، اتنی عظیم ذمہ داری، اور اس عظیم ذمہ داری کے حوالے سے جب لوگوں کے دل و دماغ میں سوالات اٹھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر اس رسالت کا کوئی اجر تم سمجھتے ہو کہ تم دے سکتے ہو تو وہ یہ ہے کہ نبی اور ان کی آل سے محبت اور مودت کا مظاہرہ ہے. یہ جو مودت ہے یہ اس کی عطا ہے،
لیکن اس عطا کو اب کیسے ہم نے لے کر چلنا ہے، یہ ہے اصل سوال۔ اللہ نے تو عطا کر دی، اب ہم نے اپنے اس ظرف کو پاکیزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ اللہ نے تو ہمیں دے دیا، اللہ نے ہمیں پاک بھی کر دیا، لیکن اب آگے زندگی گزارنے کے حوالے سے اختیار تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اختیار میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے تو رستے بھی موجود ہیں۔ رستے کون سے ہیں؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ، ایک طرف حسین ہے دوسری طرف یزید ہے، رستے دو ہی، رستے دو ہی۔ آپ کہتے ہیں نا گناہ اور ثواب کا رستہ ہے، اللہ اور ابلیس کا رستہ۔ آج کی دنیا میں، آج کی تاریخ، آج کی اس مجلس میں اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں دونوں رستوں کو کہ ایک حیوانی ہے، ایک انسانی ہے، ایک زمینی ہے، ایک آسمانی ہے، ایک نجاستوں سے بھرپور ہے اور ایک پاکیزگیوں سے بھرپور ہے، ایک ظلمانی ہے، ایک نورانی ہے، تو اس میں ایک ہی جملے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک حسینی ہے اور دوسرا یزیدی ہے۔ چونکہ حسین ابن علی کائنات کے تمام تر حسن و جمال و طہارت و نورانیت کا مظہر بھی ہے اور نمائندہ ہے، اور یزید ابن معاویہ کائنات کی تمام تر نجاستوں کا نمونہ ہے۔ اس کی ادھر یا ادھر اختیار انسان کے ہاتھ ہے، لیکن اللہ نے آپ کا انتخاب، میرا انتخاب خود کر کے ہمیں اس نعمت سے متنعم کر کے نواز کر اب رستہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں کوئی چیز دیکھی ہے، مجھ میں آپ میں کوئی چیز دیکھی ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو عطا ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب عالم ذر اللہ نے اپنی توحید آئندہ آنے والی خلقت کے سامنے پیش کی تو جس مخلوق نے جس قدر اس اللہ کی توحید اور رستے کو انتخاب کرنے کے لیے لبیک کا نعرہ لگایا، وہ وہی ہے جن کا انتخاب علی اور آل علی کے رستے پر اللہ نے فرمایا، اور جو لوگ اس لبیک میں شامل نہیں تھے وہ رہ گئے۔ یہ جو لبیک ہے اللہ کی اس دعوت پر عالم الست میں یہ مختلف ہے، کسی کی لبیک کی آواز دھیمی ہے، کسی کی ذرا اونچی ہے، کسی کی بہت اونچی ہے، کوئی طاقتور لبیک کہتا ہے، کوئی ذرا کمزور۔ اسی طرح جس طرح سے اس دنیا میں لوگوں کے ایمان مختلف ہیں، یہاں پر بھی ایک بہت با ایمان ہے، ایک بہت ضعیف اور سست ہے مومن لیکن سست ہے۔ سارے مومن برابر تو نہیں ہیں، سارے انسان برابر تو نہیں ہیں۔ آپ کے اسی مسجد کے اندر جتنی لائٹس ہیں، لائٹس ساری برابر نہیں ہے، کوئی 60 وولٹ کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 10 کا ہے، کوئی 1000 کا ہے۔ اب یہ جو فرق ہے، اس فرق کے حساب سے ہی اس کی قیمت بھی آئے گی۔ آپ اگر بازار سے وہ چیز لیتے ہیں تو ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن کوالٹیز مختلف ہوتی ہیں، فرسٹ کوالٹی، سیکنڈ کوالٹی، تھرڈ کوالٹی، فورتھ کوالٹی، ففتھ کوالٹی، یعنی کوالٹیز میں مختلف، اسی لیے قیمتوں میں بھی مختلف۔ یہ جو اہل ایمان ہے یہ بھی اسی طرح سے مختلف ہے۔ کچھ ہے جو حسین ابن علی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ایسے جڑتے ہیں کہ جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ کچھ لوگ ہیں امام حسین سے جڑتے ہیں لیکن اپنے دنیاوی مفادات، دعاؤں، تقاضوں، ضرورتوں اور اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے جڑتے ہیں۔ جڑتے یہ بھی ہیں، جڑتے وہ بھی ہیں۔ اب دیکھیں عام طور پر ہم مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، خود امام حسین علیہ السلام کی نیاز دیتے ہیں، دینے کے بعد ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہم نے فرض کریں 10,000 کی نیاز دی ہے، خدا سے کہتے ہیں خدایا 1,00,000 روپے آنے دے،
یہ ہے نا ہماری امت. یہی کام ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں. امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں, حاضری دیتے ہیں, روتے ہیں, گریا کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری پاکیزگی کی علامات ہیں, کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب ہم یہ سارا کرتے ہیں تو اس وقت مانتے کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا حسین میرے گھر فقر ہے, بھوک ہے, تنگ دستی ہے, نوکری نہیں ہے, مال نہیں ہے, کاروبار ٹھپ ہے, یہ ہمارا کروا دیں. کبھی اولاد نہیں ہے, اے مولا ہمیں اولاد چاہیے. کبھی ہمارے بچے ابھی کامیاب نہیں ہوئے, مولا ہمارے بچوں کو کامیاب کر دیں. اسی طرح کی دعائیں ہوتی. یہ بھی اٹیچمنٹ ہے, یہ بھی جڑنا ہے, لیکن یہ کاروباری جڑنا ہے, یہ بزنس ہے, یہ بزنس ہے. وہ جو امام حسین علیہ السلام سے بے لوث جڑنا ہے وہ کیا ہے؟ مولا میری ناک کٹ جائے, بازو کٹ جائے, سر کٹ جائے, دنیا چھن جائے, میں چلا جاؤں جیل میں, بچے چلے جائیں, اسیر ہو جائیں, میری لاش جلا دی جائے, راکھ اڑا دی جائے, لیکن ایک لمحے کے لیے میں آپ سے جدا ہونا پسند نہیں کروں گا. یہ ہے حسین کی حقیقی مودت, حقیقی عشق. اور کربلا والے اس میں یاد ہیں, کربلا والے اس میں یاد ہیں. اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہماری عزاداریاں ہیں, ہمیں اگر ہمارے معیار کو بڑھانے کا سبب ہے, نچلے درجے سے اگلے درجے پر پہنچانے کا سبب ہے, تو یہ عزاداریاں واقعی بابرکت ہیں, بہت اچھی ہیں, بہت کامیاب ہے. اگر ہم میں سے 10 بندے 20 بندے نچلی سیڑھی سے اوپر کی سیڑھی پہ آ گئے, وہ جو سب سے نیچے تھے وہ اس سے اوپر آ گئے, ادھر والے اس سے اوپر چلے گئے, اس سے ادھر والے اس سے اوپر چلے گئے. اگر اس طرح سے ہم نے ان مجالس اور ذکر حسین کی مجالس میں, محافل میں سیکھا, حسین کو سمجھا, معرفت حاصل کی اور اپنی زندگی میں چینج لے کر آ سکے, تو یہ عزاداری ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے, سب سے بڑا سرمایہ. جو کہ عزاداری ہے سید الشہداء, اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو ثواب کا ایک گراؤنڈ مل جائے. ثواب ہے لیکن مقصد یہ نہیں ہے, مقصد یہ نہیں ہے. دیکھیں سمپل سی بات, آپ اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی مثالیں دیکھتے ہیں. آپ کے گھر فرض کریں آپ میں سے بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے پیسہ محفوظ رکھنے کے لیے سونے کی اینٹیں رکھی ہوں گی. بہت سارے لوگ خریدتے ہیں یا لاکر میں رکھتے ہیں یا گھروں میں رکھتے ہیں. سونے کی اینٹ کسی کے گھر میں ہو, اس کو بادام یا اخروٹ توڑنے کے لیے پتھر کی ضرورت ہو تو وہ کبھی بھی جا کر سونے کی اینٹ لا کر اس سے نہیں توڑتا, اس کے لیے پتھر ہی تلاش کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو توڑنے کا کام پتھر کا ہے, سونے کا نہیں ہے. سونے کا جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہے, ایسا ہی ہے. لیکن اگر کسی میں عقل نہیں ہوگی تو پھر سونے کی اینٹ لائے گا اور اس سے بادام توڑنا شروع کر دے گا. بعض حکایات میں, تاریخی حکایات میں یہ ہے کہ بعض لوگ سونے کی اینٹ پر کھڑے ہو کر تربوز توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تربوز کی کیا قیمت ہے اور سونے کی کیا قیمت ہے, اس کو رکھتے ہیں ٹھوکر پر اور اس تربوز کو رکھتے ہیں سر پر. کیوں؟ عقل نہیں ہے, فہم نہیں ہے. اہل البیت, اہل البیت یعنی علی اور آل علی, اس عالم تمام تر نعمتوں کے مقابلے میں وہ نعمت ہے اگر کسی کو مل جائے تو پوری کائنات مل گئی, چھن جائے تو پوری کائنات چھن گئی. لہذا اہل البیت علیہم السلام کی جو معرفت ہے وہ جتنی بڑھتی چلی جائے گی, انسان اتنا سونا بنتا چلا جائے گا. کیونکہ وہ سونا قیمتی ترین ہستیاں, ان سے جڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو میں 2 مثالیں دے دیتا ہوں. تو صلوات بھیجیے پر محمد. آئیمیہ اہل بیت نور ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں نور؟ کسی کو شک ہے؟ شک تو نہیں آتا.
قرآن کریم نے کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کتاب کے ساتھ ایک نور بھی اترا ہے۔ پہلا نور محمد عربی کا تھا اور اگلا نور علی المرتضیٰ کا تھا، اور پھر نسل علی کا ایک الگ بحث ہے، اس طرح نہیں جاتے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نور ہے۔ ہم زیارتیں جامعیہ کبیرہ میں پڑھتے ہیں ذکرکم نور، آپ وہ ہیں جن کا ذکر بھی نور ہے، ان کے اسماء بھی نور ہے، نام بھی نور ہے، ان کی محبت بھی نور ہے، ان کا وجود بھی نور ہے۔ لہذا جو شخص ان کا ذکر کرتا ہے، اس ذکر کے کرنے سے زبان نورانی ہو جاتی ہے، اس ذکر کے سننے سے کان نورانی ہو جاتے ہیں، اس ذکر کے دل تک پہنچنے سے دل نورانی ہو جاتے ہیں۔ اب اگر مجلس حسین ہو اور اس سے ہم نور حاصل نہ کر سکیں تو پھر غور کرنا پڑے گا کہ میرے دل پر پردے زیادہ ہیں یا پھر اس مجلس کے اہداف میں کوئی اور ہدف شامل ہے۔ لہذا یہ دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ اہل البیت علیہ السلام سے جڑنے سے انسان وہ نہیں رہتا جو جڑنے سے پہلے تھا۔ جڑنے سے اس میں تبدیلی آتی، جتنا یہ جڑنا مضبوط تر ہوگا، مضبوط تر، اتنا فرق بھی واضح طور پر نظر آئے گا۔ جو جتنا قریب تر ہوگا وہ اتنا زیادہ پاکیزہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ نورانی۔ آپ یہ جو آیت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ سب کو یاد ہے انما یریدکم اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ سب کو یاد ہے، ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو اللہ نے رجس سے، نجاستوں سے، پلیدی سے اہل البیت کو دور کر رکھا ہے، یہ تو قرآن کا وعدہ ہے نا، ہے یا نہیں؟ اب مجھے بتائیں، جھوٹ پلیدی ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ بدکاری پلیدی ہے یا نہیں؟ حرام خوری پلیدی ہے یا نہیں؟ نکاحوں کی بے حیائی پلیدی ہے یا نہیں؟ زبان کی بے حیائی، گالن گلوچ اور دوسروں کا دل دکھانا پلیدی ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ہے۔ نماز میں کوتاہی پلیدی ہے یا نہیں؟ پلیدی اگر نہ ہو تو نماز میں کوتاہی نہ ہو۔ قرآن، دعا، مناجات اور اس کی لذتوں سے آشنا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پلیدی۔ آشنا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پلیدی۔ آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، آپ میں سے اکثر میں دعائے قنوت ضرور پڑھی ہوگی۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک نہیں کوئی 5 جملے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل عصن۔ خدایا میرے ایسے گناہ موجود ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے، کہ میرے ایسے گناہ ہیں جو میری معصومیت اور عصمت کے پردوں کو، یعنی پاکیزگی کے پردوں کو پھاڑ کر مجھے نجس کر دیتے ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے میں آلودہ ہو جاتا ہوں، کثیف ہو جاتا ہوں، گندا ہو جاتا ہوں۔ خدایا وہ گناہ مجھے معاف کر دے۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء۔ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے، جن کے ارتکاب کی وجہ سے میں کالا ہو جاتا ہوں، میرے اور تیرے درمیان پردہ آ جاتا ہے، اور وہ پردہ میری دعا کو تجھ تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ وجہ اعمال کی پلیدی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، یعنی بلائیں نازل ہوتی ہیں لیکن خود نہیں ہوتی، میں نازل ہونے کا باعث بنتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ میرے وہ اعمال، میرے بعض ایسے کام، بعض ایسی حرکتیں جن کی وجہ سے تیری بلا مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری نجاستیں ہیں یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اگر یہ نجاستیں ہیں تو پھر کیسے ان نجاستوں کے ساتھ کوئی شخص علی کے قریب جا سکتا ہے؟ اللہ نے ان کو نجاستوں سے دور رکھا تھا۔ کوئی انسان نجس رہتے ہوئے نجس اس
کیفیت سے نجات کی خواہش کے بغیر، پاک ہونے کی آرزو لیے بغیر اگر حسین کے قریب جانا چاہے تو وہ پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر ہر نجس، ہر گناہگار، ہر آلودہ، ہر پلید کو وہاں سے پاکیزگی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ اس پلیدی سے پاک ہونے کی نیت کر کے گھر سے نکلے اور ان کی بارگاہ میں پہنچے۔ اگر یہ نیت ہی نہ ہو، صرف مجلس میں جائے سن کے آ جائے، وہ پاک تو نہیں ہوگا۔ جب پاک نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا ہاتھ تھامیں گے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے شفاعت کا تصور واضح ہوگا آپ کے، ہم سب کہتے ہیں کہ نبی کریم اور اہل البیت ہم سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ کہتے ہیں شفاعت کیا چیز ہے؟ میں دو جملوں میں سے فرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب شفاعت کی تعریف ہوتی ہے، متکلمین، علم کلام کے ماہرین کہتے ہیں کہ شفاعت یعنی الشفاعت ضم الشیء الی مثلہ، شفاعت کسی ایک چیز کو اس کے مثل اور مشابہ چیز سے جوڑنے کا نام ہے۔ ایک چیز کو اس کے مشابہ چیز سے، مشابہ شبیہ سے جوڑنے کا نام ہے۔ آپ زلجلہ نکالتے ہیں، یہ کیا ہے؟ شبیہ۔ کس کی شبیہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی۔ آپ علم نکالتے ہیں، کیا ہے یہ؟ شبیہ۔ اگر علم نہ ہو تو شبیہ نہیں ہے، علم ہے تو شبیہ ہے۔ اگر علم ہے، آپ نے علم کی نیت سے نکالا ہے، تو وہ کس کی شبیہ ہے؟ حضرت عباس کے علم۔ آپ ممبر بناتے ہیں، آپ کا ممبر، یہ ممبر شبیہ ہے یا نہیں ہے؟ کس کی شبیہ ہے؟ ممبر رسول۔ تو اس ممبر اور اس ممبر میں مشابہت ہے نا یا نہیں ہے؟ اس علم اور اس علم میں مشابہت ہے نا یا نہیں؟ اس گھوڑے اور اس گھوڑے میں ظاہری مشابہت ہے نا؟ اسی مشابہت کی وجہ سے آپ کہتے ہیں یہ اس کی شبیہ ہے۔ شفاعت میں جس نے شفاعت کرنی ہے اس کی مشابہت اختیار کرنا سب سے پہلا مرحلہ ہے، سب سے پہلا مرحلہ۔ جب اس کی مشابہت میں اختیار کر لوں گا تو اب میرے اندر جو کمی باقی رہ جائے گی اس کمی کو دور کرنا ان کی شفاعت کے ذریعے سے۔ اگر مجھ میں وہ چیز ہوئی، وہ سونا ہو اور میں پتھر بنوں، تو کیسے جوڑ ممکن ہے؟ کیسے؟ آپ مغناطیس لے لیں، آپ نے مغناطیس دیکھی ہوگی۔ مغناطیس کو اگر یہاں پر رکھ دینا، اس کے سامنے ایک لکڑی رکھ دے، ایک پلاسٹک رکھ دے، ایک شیشہ رکھ دے، ایک کوئی اور دھات رکھ دے، ساتھ میں ایک لوہا رکھ دے، 5 چیزیں آپ نے رکھ دیں، یہ مغناطیس کون سی چیز کو اپنی طرف کھینچے گی؟ جی لوہے کو۔ کیوں؟ باقی وہ کیوں نہیں کھینچے گی؟ کیا مغناطیس میں کھینچنے کی صلاحیت نہیں ہے یا باقیوں میں کھینچنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ مغناطیس میں تو ہے، مغناطیس میں کھینچنے کی صلاحیت ہے۔ اگر اس کھینچنے کی صلاحیت پر لبیک کہنے والی کوئی چیز ہے تو وہ لوہا ہے، پلاسٹک نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے، کوئی اور دھات نہیں ہے، لوہا ہے۔ جس لوہے کے اندر یہ پوٹینشل استعداد موجود ہے کہ وہ مغناطیس کی اس کشش کے مقابلے میں قبول کر سکے، وہ کھینچتی چلی جاتی ہے، اور لوہا جتنا خالص ہوگا یہ جوڑ اتنا ہی مضبوط ہوگا، لوہا جتنا خالص ہوگا۔ اب اگر اسی مغناطیس کو فرض کریں، میں سادات کے لیے سادات کے لیے خصوصاً سادات میں، اگر اسی مغناطیس کو آپ توڑ دیں، توڑنے کے بعد بھی وہ مغناطیس ہے یا نہیں؟ اب اگر ٹوٹے ہوئے مغناطیس کو الٹا دیں، ایک کو الٹا دیں ایک کو سیدھا رکھے گا، اب یہ جو سیدھا رکھا ہوا مغناطیس ہے
یہ کھینچنے والا ہے، لیکن وہ جو آپ نے الٹا دیا ہے وہ کھینچنے کی بجائے دور کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی اور الٹی راہ پہ چلا گیا۔ جو بھی محمد ہو، آل محمد کے رستے پر ہو اور لوہا ہو چمٹ جائے گا، جو مقناطیس بھی ہو انہی کا حصہ بھی ہو لیکن رستہ چھوڑ دے بھٹک جائے گا، کبھی بھی قریب نہیں آ سکتا، کبھی بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ نیچر کا قانون ہے، لطیفہ نہیں۔ یہ اس کائنات میں حاکم قانون اور سنت الہیہ ہے، اللہ کی سنت ہے، یہ کسی کا بنایا ہوا اصول نہیں ہے۔ مثلا آپ جب شہر میں پھرتے ہیں تو ٹریفک کی جو لائٹیں لگی ہوتی ہیں یہ ٹریفک پولیس کے قواعد اور ضوابط کا نتیجہ ہے، اور انہوں نے وہ اشارے لگائے ہیں۔ اب اس اشارے کو کبھی وہ بدل بھی سکتے ہیں، کبھی لگا بھی سکتے ہیں، ان کی مرضی ہے۔ ہاں، اس اشارے پر اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو بہت اچھا، کھڑے نہیں ہوتے تو اب انہوں نے اصول اور ضابطے بنائے ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ اگر اشارہ توڑ دیں تو آپ پر جرمانہ کیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی روک لی جائے، ہو سکتا ہے آپ کو تنبیہ کر کے چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اس عمل اور ان کے اس بنائے ہوئے قانون میں کوئی حقیقی تعلق نہیں آیا، جب چاہے بدل سکتے ہیں۔ لیکن آپ اگر زہر کھا لیں، زہر کھانے کے بعد آپ لاکھ کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، زہر نے اثر کرنا ہے اور آپ نے مرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہر اور اس کے اثر میں جو تعلق ہے وہ حقیقی تعلق ہے، بنایا گیا تعلق نہیں ہے۔ لہذا یہ جو کائنات میں حاکم نظم ہے، اس نظم کا جو تعلق ہے اس کائنات سے وہ حقیقی ہے، لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ جو حقیقی تعلق ہے اس میں یہی ہوگا، آپ پاکیزہ ہوں گے، جھڑیں گے، نجس ہوں گے، کٹیں گے، آپ نورانی ہوں گے، فیض پائیں گے، تاریخ ہوں گے، فیض سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ جتنا پاکیزہ ہوں گے اتنا وہاں سے قصد کریں گے، جتنا نجس ہوں گے اتنا دور ہو جائیں گے۔ یہ نیچر کا قانون ہے، اور نیچر کا قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ کی سنت ہے۔ صلوات علیہ محمد وعلیہ چند نکات گرم موسم ہے اور آپ ایک گرمی میں بیٹھے ہوئے پسینے میں شرابور ہیں، میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا، چند نکات عرض کروں گا۔ دیکھیں ہم عزاداری سید الشہداء میں آتے ہیں اور آج امام زین العابدین علیہ السلام کا دن بھی ہے، آپ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کیا صرف مظلوم امام ہے کہ ہم اس حد تک یاد کریں کہ امام بہت مظلوم تھے، بیمار تھے اور اسی بیماری میں زندگی گزر رہی اور ختم ہو گئی؟ ان میں اور حضرت علی علیہ السلام میں کیا فرق تھا؟ کبھی ہم نے سوچا اگر امیر المؤمنین امام زین العابدین کے دور میں ہوتے تو کیا مختلف ہوتے؟ اگر امام زین العابدین امیر المؤمنین کی جگہ ہوتے تو کیا مختلف ہوتے؟ نہیں۔ اس لیے کبھی بھی امام کی بیماری کے ان 10-15 دن یا مہینے کو لے کر ان کی ساری زندگی کو بیمار نہ بنائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اسی طرح سے مرد حر تھے جس طرح سے حسین ابن علی، اسی طرح سے صاحب کمال تھے جس طرح سے امام حسن تھے، اسی طرح سے ولی خدا تھے جس طرح سے علی امیر المؤمنین ولی خدا، اسی طرح سے اللہ کی حجت ہے زمین پر جس طرح سے امام زمان اللہ کی حجت ہے زمین پر۔ بعض اوقات بہت زیادتی کرتے ہیں شخصیات اور خصوصاً ائمہ اطہار علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے چند چیزیں ہمیں یاد رکھتے ہیں، انہی چیزوں کی بنیاد پر ان کو یاد کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی سے سیکھتے نہیں ہیں۔ حالات مختلف ہو سکتے ہیں،
جب حالات مختلف ہوتے ہیں تو پھر انسان کا کردار بھی حالات کے حساب سے مختلف ہو جاتا ہے. امیر المومنین کی زندگی کا اور طرح کا، اور امام حسن کا اور طرح کا، امام حسین کا اور طرح کا، اور امام زین العابدین کا بالکل اور طرح کا. حالات میں اختلاف نے شخصیتوں کے بیہیویئر اور ان کے کردار کے نئے گوشے انسانوں کے سامنے پیش کیے ہیں. لہذا ان ائمہ کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو ہم عزاداری سید الشہداء کرتے ہیں، اس عزاداری کو ہم نے کیا سمجھا؟ کبھی اس پر ہم نے غور کیا کہ ہم اس عزاداری کو سمجھتے کیا ہے، کیا ہے اس کا فلسفہ، کیا ہے اس کی حقیقت، کیا ہے اس کا پیغام، کیا ہے؟ عزاداری میں نے تو شروع نہیں، آپ نے تو شروع نہیں، شروع کربلا کے بعد ہوئی ہے. کربلا والوں کے وارثوں نے یہ عزاداری شروع کی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ عصمت سے متعلقہ ہستیوں نے اپنی اسی عصمت کی دنیا میں رہتے ہوئے اس کو اللہ کی عبودیت اور بندگی کا ذریعہ سمجھا اور اس کو زندگی کا حصہ بنا دیا. اسی عزاداری ہے سید الشہداء. تو اس عزاداری کا مطلب صرف رونا ہے؟ اس عزاداری کا مطلب صرف 2-4 جلوسوں میں شریک ہونا ہے؟ اس عزاداری کا مطلب کیا صرف ماتم کرنا اور سیاہ کپڑے پہننا ہے، یا یہ خود ایک فلسفہ حیات ہے؟ اگر اس فلسفے کو ہم سمجھ سکے تو امام زین العابدین کو بھی سمجھ سکتے ہیں، امام حسین کو بھی سمجھ سکتے ہیں. ایک اور سوال اٹھا دو، بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں اٹھیں گے، اس پر سوچیں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آخری وقت میں ایک میسج دیا، حل من ناصر ینصرنی. میسج دیا، اس کا مطلب کیا ہے حل من ناصر ینصرنی کا؟ کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ یہ کب کی آواز ہے؟ کب؟ عصر عاشورہ. کیا امام حسین علیہ السلام کو مدد کی ضرورت تھی؟ کبھی اس پر سوچا؟ رلانے کے لیے یہ کہنا کہ امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے اس لیے آپ نے آواز دی، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن کیا امام حسین علیہ السلام کسی کی مدد کے محتاج نہیں؟ کسی کی مدد کے لیے ضرورت مند، ان کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی؟ ذرا یہ آپ کہہ رہے ہیں اس وقت جذبات میں کہہ رہے ہیں، نہیں سوچ کر کہے نہیں تو پھر میں مانوں گا. کیونکہ دیکھیں جذبات میں کبھی انسان ہاں کرتا ہے اور کبھی کرتا ہے نہ، لیکن جو چیز سوچ کر عقل کے ساتھ ہاں کرے یا نہ، مرتے دم تک اس پر کھڑا رہتا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. اس لیے آپ بعض بات دیکھتے ہیں، بعض لوگ جذبات میں آگے بعض باتیں کر جاتے ہیں، جب لوگ ان کو پکڑتے ہیں تو بھائی وہ گفتگو میں جذبات میں بات نکل رہی ہے، کیونکہ جذبات میں عقل نہیں ہوتی. اس لیے ائمہ اطہار اور دین کے معاملے میں پہلا معیار جذبات نہیں عقل ہے، کہ عقل سے انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ درست رستہ کیا ہے اور غلط رستہ کیا ہے. اب ذرا امام حسین علیہ السلام کا تصور ہمارے عقیدے میں کیا ہے؟ ولی ہیں، ولی ہے، ولی کی کیا حیثیت ہوتی ہے دنیا میں؟ اس عالم میں ولی کی حیثیت کیا ہے؟ اس عالم میں احادیث ہمیں یہ بتاتی ہے، احادیث نبوی یہ بتاتی ہے کہ ولی کی حیثیت چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان اس کیل کی سی ہے جس پر وہ چکی کے پاٹ چلتے ہیں. اس عالم کا نظام اگر چلتا ہے تو ولی کی بدولت چلتا ہے. ولی وہ ہے. اگر ولی وہ ہوتا ہے تو امام حسین ولی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو ان کو آپ کی مدد کی کیا ضرورت پڑے گی؟ ان کو آپ کی مدد کی کیا ضرورت؟ ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا غور کی. اگر امام حسین کو مدد ہی کی ضرورت تھی تو شب عاشور باقی سارے احباب کو یہ کیوں کہا تم لوگ نکل جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں؟ کیوں کہا؟
یہ فرمایا کہ یہ جو لشکر یزید ہے اس کو صرف میرا سر چاہیے، تم لوگوں کا نہیں، میں تم سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم لوگ واپس چلے جاؤ. کہا نا، لیکن کوئی نہیں گیا. تو شب عاشور جب سارے موجود تھے اس وقت کہہ رہے سر جاؤ، اور جب عصر عاشور کوئی نہیں تھا تو پکار رہے کوئی آئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. ایک اور نکتہ، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ملائکہ کی پوری فوج آئی. روایات میں بتاتا ہے ملائکہ کی پوری فوج آئی. کیوں؟ اس لیے امام حسین ولی زمان ہے اور ان کی ولایت کے دائرے میں فرشتے بھی شامل ہیں. ولایت کے اس دائرے میں فرشتے بھی شامل ہیں. آئے کہا مولا آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس لشکر کو تہز نہز کر دیں. فرمایا تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس جاؤ، واپس کر دیں. امام حسین کو فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں ہم مدد کریں گے، کہتے ہیں نہیں چاہیے مدد. وہ جو آپ کے اصحاب ہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ فرماتے ہیں نہیں تم لوگ جاؤ تمہاری جان بچ جائے گی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عصر عاشور کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنی حل من مغیث یغیثنی، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے، کیا کوئی ہے جو مجھ استغاثہ بلند کرنے والے کی صدائے استغاثہ پر لبیک کہے اور آئے. فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، کیوں ایسا ہے؟ جو حقیقت ہے، میں جو بہت مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں. جو حقیقت ہے نا وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مدد وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، ہمیں مدد کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص دلدل میں ڈوب رہا ہو اور اس کو احساس نہ ہو کہ وہ دلدل میں ڈوب رہا ہے، کوئی اگر بلائے آپ میرا ہاتھ پکڑو میرا ہاتھ پکڑو میرا ہاتھ پکڑو، تو یہ سمجھے کہ وہ اس کو میرے ہاتھ پکڑنے سے کوئی مدد مل سکتی ہے، تو اس سے زیادہ بیوقوفی اور احمقانہ سوچ کوئی اور نہیں ہو سکتی. انسان ولی سے کٹ کر مرتا ہے، تباہ ہوتا ہے، دلدل میں دھس جاتا ہے. اس لیے ولی کہہ رہے ہیں آؤ میرا ہاتھ تھامو تاکہ زندہ ہو سکو اور سربلند ہو سکو. جو امام حسین کا فرمانا ہے حل من ناصر ینصرنی، یہ تا قیام قیامت ہے، ہر معاشرے کے لیے ہے، صرف اس دور کے لیے نہیں ہے. اس کی مثال ہے قرآن کریم میں، اس کی مثال ہے ہمارے انبیاء کی زندگی میں. صلوات بھیجیں بر محمد. ایک دو پھر سب مل کر وعجل فرجہم کے ساتھ صلوات بھیجیں بر محمد. عزیزان گرامی، میرا ٹائم ختم ہو گیا. مجھے اسلام آباد میں ایک اجتماع میں اس میں جانا بھی ہے اور یہاں سے راستہ بھی اتنا ہے، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ بس 2-4 منٹ میں سمیٹ ہو. لیکن جو بحث گفتگو چھڑ چکی ہے یہ اتنی جلدی سمٹنے والی نہیں ہے، تو میں صرف چند لفظوں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے مدعا بیان کر لوں. جب اللہ چاہے گا تو ان مسائل اور مباحث کو ذرا کھول کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ. عزاداری سید الشہداء حل من ناصر ینصرنی کے جواب میں وہ لبیک ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اے حسین تب امت نے ساتھ نہیں دیا، تباہ ہو گئی. آج ہم آپ کے خیمے میں اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ تھام کر ہم نجات پا سکیں اور جہنم سے رہائی حاصل کر سکیں. یہ خیمے حسین عزاداری سید الشہداء امام حسین کا خیمہ ہے. جو اس میں آتا ہے حسینی بنتا ہے. حسینی بننے کا مطلب یزیدیت کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے. یزیدیت صرف یزید ابن معاویہ کا نام نہیں ہے. ہر وہ کام جو یزید کرتا تھا، ہر وہ خطا جس کا
ارتکاب یزید کرتا تھا، ہر وہ گناہ جو یزید کرتا تھا یزیدیت ہے، ہر وہ کام، چاہے کوئی بھی کام۔ آنکھوں کی بے حیائی یزیدیت ہے، زبان کی بے حیائی یزیدیت ہے، دلوں کی بے حیائی یزیدیت ہے، مؤمنین کے درمیان اختلاف ڈالنا یزیدیت ہے، مؤمنین کی آبرو عزت پر حملے کرنا یزیدیت ہے، دوسرے مؤمنین اور عام مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا یزیدیت ہے، کسی مؤمن کا حق مارنا یزیدیت ہے، کسی مؤمن کا دل دکھانا یزیدیت ہے، کسی مؤمن کی آبرو پر حملہ کرنا، عزت نفس پر حملہ کرنا یزیدیت ہے۔ ہر وہ خطا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور حسین ابن علی راضی نہیں ہوتے یزیدیت ہے۔ جب ہم عام معاشرے میں رہتے ہیں، اگر کوئی شخص ہمارے حق میں کوئی زیادتی کرتا ہے، ہم خطرناک ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ کوئی اگر ہمیں یہ کہنا بھائی غصہ نہ کرو، کوئی بات نہیں، اس نے غلطی کی ہے، تو کیا غلطی اس کی ہے نا، تو پھر میں کیوں غصہ نہ کروں؟ یہ جواز پیش کیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے دروازے پر بندہ آیا، دروازے پر دستک دی، امام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، امام نے خود دروازہ کھولا، دیکھا جانے والا ہے، آتے ہی انتہائی نازیبا اور برے الفاظ سے امام کو مخاطب کیا اور توہین کی اور بہت برا بھلا کہا۔ امام خاموشی سے سنتے ہیں، خاموشی، اور وہ پلٹ کے چلا گیا۔ یہ جو اصحاب تھے آئے، کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ہم اس کا سر جدا کر رہے ہیں، اس نے آپ کی شان میں توہین کی ہے۔ کہا نہیں، کہا مولا ہم سے تحمل نہیں ہوتا، اس نے اتنی بڑی جسارت کی آپ کی بارگاہ، آپ نے سر جھکایا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہے اور اس کے بعد کہا چلو میرے ساتھ۔ اب یہ اصحاب یہ سمجھے کہ امام نے ہماری بات مان لی ہے، جائیں گے اور اس کو مزہ چکھائیں گے، لہذا بڑے تیز غضب اور جذبات میں تیار ہو کر امام کے ساتھ چل پڑے۔ ایک صاحب امام کے مصاحبین میں سے کہتے ہیں کہ میں قریب گیا، میں نے کہا امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان ذکر میں مصروف ہے، میں اپنا کان قریب لے گیا تو میں نے دیکھا پڑھ رہے تھے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔ مؤمن کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے غیظ و غضب کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پہنچ گئے اس کے گھر، دستک دی، اس کو جیسے ہی آواز آئی سمجھا کہ امام زین العابدین بدلہ لینے کے لیے آیا، وہ بھی اندر سے تیار ہو کے آیا، دروازہ کھولا، امام نے جو پہلا اس کا چہرہ دیکھا فوراً کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خود یہ سلام اعلان ہے کہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا، تمہاری سلامتی کے لیے آیا ہوں۔ اس کا غصہ ہو گیا ٹھنڈا، کہا کہ دیکھو اس وقت تم میرے گھر آئے تھے، میں میزبان تھا، تم مہمان تھے، تم نے مجھے بہت برا بھلا کہا، میں نے سنا، میں اللہ کی بارگاہ میں دست دعا ہوا کہ اگر وہ جو تم نے میرے بارے میں باتیں کی ہیں اگر وہ سچ ہیں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر وہ غلط ہیں اور جھوٹ ہیں تو پھر اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ کس کا بیہیویئر ہے یہ؟ حجت خدا کا بیہیویئر، حجت خدا کا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مومن کی آبرو کے حوالے سے ائمہ کا رویہ کیسا ہے، دوسروں کے احترام کے حوالے سے ائمہ کا رویہ کیسا ہے، اپنے سے زیادتی کرنے والوں کے حوالے سے ائمہ کا رویہ کیسا ہے۔ ہم نے صرف سنی ہے یا پھر ان کی طرح اپنے اندر اتنی گنجائش ظرف اور برتن بڑا کرنا ہے کہ ہم اگر ایسی سچویشن میں آ جائیں تو انہی کی طرح سے بڑے ٹھنڈے بردبار انداز میں اس کو تحمل کر سکے اور انہی کی سیرت پر چل سکے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پھر ہم حسین کے پیروکار ہیں، ورنہ ہم کس کے پیروکار ہیں؟ ان کے جو اس طرح کرتے ہیں۔
लिहाजा यजीदियत कोई अलग से ऐसी चीज नहीं है, हम सबके अंदर मौजूद है। हम सबके अंदर एक हुसैन भी मौजूद है और एक यजीद भी मौजूद है। हम सबके अंदर देखने की जरूरत है कि हम अपने हुसैन को ज्यादा चाहते हैं या अपने यजीद को ज्यादा चाहते हैं। अगर हम यजीद की राह पर चल पड़ते हैं तो समझे कि हमने अपने हुसैन को छोड़ा है और अपने यजीद को पकड़ा है। अपने अंदर झांकने की जरूरत है। ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, देखिए इनकी अजमत देखें, इनकी बुलंदी देखें, इनकी दुआएं देखें, इनकी मुनाजातें देखें। सहीफे सज्जादिया कभी उठाकर पढ़ना, अंदाजा होगा कि मारिफतों के किस आसमान पर रहकर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह से जोड़ना चाहते हैं। अहलुल बैत अल्लाह की रहमत का इस जमीन पर मजहर है। तमाम अहलुल बैत, चूंकि मौजूद बड़े वसी और तवील है, इसी में बिल्कुल मुख्तसर करूंगा कि अहलुल बैत मजहर रहमत खुदा है। इसलिए अहलुल बैत ये चाहते हैं ये रहमत तमाम उनके पैरोकारों में तकसीम हो। लिहाजा वो अपने पैरोकारों को कहते हैं कि हमारी रहमत के साये में आओ, हमसे रहमत लो, अपने आप को भी उसी रहमत में नूरानी करो। इन मजालिस का मकसद ये है कि अपने आप को उस रहमत अइम्मे अतहार में अपने आप को नूरानी कर सके। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा मशहद है, उनका एक वाक़या बड़ा ही अजीब वाक़या, इसी पर मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा। कुम में हौज़े मियां कुम है, उसमें जो हौज़ा है, जो सबसे बड़ा मदरसा है, वो है फैज़िया। फैज़िया की तश्कील आयतुल्लाह उस्मा शेख अब्दुल करीम हायरी के हाथों हुई। उनको भी ये तौफीक मिली हजरत इमाम हुसैन की बदौलत। एक पूरी दास्तान है, उस तरफ नहीं जाता। उनका बेटा शेख मुर्तजा हायरी खुद बहुत बड़े मर्जे तकलीद, बहुत बड़े मुज्तहिद और बहुत बड़े अहले दिल और अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के आशिक। ऐसे आशिक जब भी मौका मिले दौड़ दौड़ कर जाए हरम मासूमी। एक जुमेरात छुट्टी थी, मशहद को रवाना हुए, कुम से फौरन पहुंचे मशहद। जब आप किसी इमाम के, किसी भी इमाम के हरम में दाखिल होते हैं तो हरम में दाखिल होने के आदाब है, उन आदाब का ख्याल रखना होता है। उनमें से एक अदब यह है कि इज़्न दुखूल लेकर दाखिल हो, बगैर इज़्न के दाखिल ना हो। एक अदब यह है कि गुस्ल करके जाएं, एक अदब यह है खुशबू लगा कर जाएं, एक अदब यह है वुज़ू करके जाएं, एक अदब यह है कदम आहिस्ता 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 उठाकर जाएं, एक अदब यह है कि हंसे नहीं, बोले नहीं, आपका ज़हन मुतवज्जे रहे कि किस हस्ती की बारगाह में जा रहे हैं। एक अदब यह है कि आपकी ज़बान दुरूद और सलावत से हमेशा मसरूफ रहे, मशगूल रहे और आपका दिल जिक्र खुदा में मसरूफ रहे। ये आदाब आयतुल्लाह शेख मुर्तज़ा हायरी जा रहे हैं हरम के अंदर, ये सारे आदाब बजा ला रहे हैं। शहर में चलते चलते अचानक दूर से एक जवान आया, उसने देखा आयतुल्लाहुल उज़्मा शेख मुर्तज़ा हायरी, इतनी बड़ी शख्सियत अकेली और हरम के अंदर। बहुत एक्साइटेड हुआ, जज्बाती हुआ, भाग के गया लिपटने के लिए, अदब करने के लिए, एहतराम के लिए। वो अपनी दुनिया में मगर उनको नहीं पता चला। जब वो करीब जाके वो करने लगा तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, मिलाया और खुदा हाफिज का आगे चला गया। वो जिस वालहानापन के साथ, जिस मोहब्बत के साथ आया था, वहां पर आगे उनकी वो कैफियत देखे बिल्कुल ठंडा बर्फ हो गया। बस हाथ जोड़ा, मुलाकात हुई, निकल गए। इमाम अंदर गए, आयतुल्लाह उज़्मा शेख मुर्तज़ा हायरी अंदर गए। अभी वो जो हिस्सा है हाल जहां पर सरी है वहां पर पहुंचे नहीं थे। देखा अंदर से एक बुजुर्गवार जिनको ये जानते थे कि वलीउल्लाह है, बहुत बड़ी शख्सियत है, वो अंदर से आए, इनके सामने खड़े हो गए। कहा शेख मुर्तज़ा, ये ठटक कर रुक गए। अभी शेख मुर्तज़ा के नाम से कौन पुकार सकता है, इतनी बड़ी शख्सियत मुमकिन तो नहीं है। तो ये आवाज कहां देखा हुआ
کہا جی، کہا کہ امام رضا نے فرمایا ہے کہ میرے حرم سے باہر نکل جاؤ، میرے حرم سے باہر نکل جاؤ۔ میں گویا منجمد ہو کر رہ گیا، حرم سے باہر نکلے گا، میں نکل آیا، دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا میرا گناہ یاد آیا کہ میں نے اس مؤمن کا دل دکھایا تھا، اس مؤمن کا دل دکھایا تھا۔ صرف اتنی سی بات ہے، ہمارے لیے بھی یہ ایسا نہیں جیسے ہم پانی پی رہے ہیں، کھانا کھانا، ہمارے تو کوئی مسئلہ نہیں، صبح سے شام 10 مومنین کے دل دکھائیں، 10 کو تکلیف دیں، 10 کو سنائیں، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی یہ فرمایا مجھے یاد آیا کہ مجھ سے وہ غلطی ہوئی ہے، میں الٹے واپس لوٹا، اس کو تلاش کیا، پہنچ گیا اس کی رہائش گاہ پہ، اس کو سینے سے لگایا، اس کو تسلی دی، محبت اور پیار کا اظہار کیا، اس کے دل میں جو غم تھا، دکھ تھا، وہ ختم کیا، معافی مانگی اس سے۔ یہ آیت اللہ العظمیٰ، اور وہ ایک عام سادہ جوان کا جب وہ بالکل مطمئن اور راضی ہوا تو میں اس کو چھوڑ کر خداحافظی کی، اس سے نکل آیا حرم کی طرف۔ اب حرم آیا لیکن حرم میں آ کے پریشان، یہ امام نے مجھے نکلنے کا حکم تو دے دیا، میں نکل گیا، اب میں نے اس کو راضی تو کر لیا، لیکن اب امام کی طرف سے اجازت ہے میں داخل ہو جاؤں یا نہیں ہے؟ اس کی جرأت نہیں ہوئی امام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، لہذا اسی طرح سے روتے ہوئے اسی ذکر و فکر میں مصروف ذہن میں یوں طواف کرنے لگے اور گھومنے۔ کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا وہی بزرگوار عارف پہنچی ہوئی ہستی سامنے سے وہ آئے اور کہا کہ آقا، کیا جی؟ کہا امام نے فرمایا ہے آؤ میرے حرم میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ عزیزان اہل ایمان، آپ سب کا مشترکہ سرمایہ کیا ہے؟ ہم سب کا مشترکہ سرمایہ کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں جوڑتی ہے؟ علی کی ولایت، حسین ابن علی کا عشق، اہل البیت کا درد ہمارا مشترکہ سرمایہ، اور وہی چیز ہمیں ایک کرتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص علی کے پیاروں کے ساتھ، جن سے علی محبت کرتے ہیں، علی اپنے ہر محب سے اس کی نسبت اربوں گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، اتنی محبت، جس سے علی محبت کرتے ہیں اس سے اگر مجھے شکایت ہو تو اگر میں علی کی خاطر اس کو معاف کر کے سینے سے لگا سکوں تو میں علی والا ہوں۔ اگر میں اپنی ضد پر اڑا رہوں، کوئی بھی ہو ٹھیک ہے، علی کو محبت ہے اسے، مجھے تو نہیں ہے، تو پھر آپ علی والے نہیں ہیں۔ اس کی یاد رکھیے، یہ جو ہماری عزاداریاں، ہماری مجالس، ذکر علی و آل علی کی محافل اور ائمہ اطہار سے انس کی محافل اور مجالس ہیں، یہ مجالس ہمیں ایک کرنے کے لیے ہے، جوڑنے کے لیے ہے، اخلاص کے لیے ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا مختلف جگہوں میں جب تبرکات پڑھتے ہیں، لوگ اپنی جیب سے پیسہ نکال کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر لا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، لیکن جو کھلاتے ہیں وہ عزت سے کھلائے ہیں، احترام سے کھلائے ہیں، تسلیل سے نہیں۔ پلائیں ایک گھونٹ بے شک لیکن احترام کے ساتھ، کھلائیں ایک لقمہ بے شک لیکن احترام کے ساتھ، اس لیے کہ وہ آپ کا مہمان نہیں ہے، حسین ابن علی کا مہمان ہے، حسین ابن علی کا مہمان، کچھ حسین ابن علی کی خاطر یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے، اگر آپ ایک گھونٹ پانی پلائیں لیکن محبت حسین کے ساتھ پلائیں تو اس ایک گھونٹ کی قیمت سونے کی قیمت سے زیادہ ہے جو آپ بےزتی کر کے کسی کو دیں۔ اس لیے ان مجالس کی اس روح کی حفاظت کریں۔ سید الساجدین کے ایام میں امام زین العابدین علیہ السلام بہت مضبوط، بہت مضبوط، یہ پوٹینشل وائز اگر آپ دیکھیں تو امامت کی اس معراج پر ہے، اور عملاً دیکھیں تو ظلم کی چکی میں اتنے پس گئے ہیں کہ ایک عام بندے سے بھی زیادہ آپ کی تحقیر بھی کی گئی ہے، تذلیل بھی کی گئی ہے، ظلم بھی کیا گیا ہے اور رلایا بھی گیا، اتنا رلایا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ میں تھے، کربلا کے بعد جب رہائی
لیکن روایات بتاتی ہیں کہ جب تک مدینہ میں تھے تب تک، جب تک زندہ تھے تب تک کبھی بھی آپ کو رونے سے فارغ نہیں دیکھا گیا، ہمیشہ گریا، ہمیشہ گریا۔ آپ نے بعض علماء سے سنا ہوگا، خطبہ سے سنا ہوگا کہ امام زین العابدین خون کے آنسو روتے ہیں۔ خون کے آنسو، کیا ممکن ہے خون کے آنسو انسان رو سکے؟ آیت اللہ عثمان حکیم کے پاس کچھ لوگ آئے عراقی، عرض کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے بعد جب تک زندہ رہے ہمیشہ خون کے آنسو روتے رہے، کیا یہ مبالغہ ہے یا پھر واقعاً وہ خون کے آنسو روتے رہے؟ آیت اللہ عثمان حکیم ان کی بات سن کے مغموم ہوئے، سر جھکایا، جھکانے کے بعد کچھ دیر روتے رہے، اور جب روئے تو ان کے یہ کندھے یوں ہل رہے تھے، دیکھنے والوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ اندر بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ دیر بعد جیب سے رومال نکالی، آنکھوں سے آنسو پوچھے، رومال جیسے ہی زمین پر رکھا، سامنے والوں نے دیکھا رومال میں جا بجا خون کے دھبے ہیں۔ یہ دیکھ کر پوچھا کیا ہوا؟ کہا دیکھو میں کربلا میں نہیں تھا، میں نے کربلا کے واقعات اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھے، لیکن 1400 سال کے بعد اب بھی جب میں سنتا ہوں تو میری آنکھوں سے خون کے آنسو روا جاتے ہیں۔ سید الساجدین نے تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، تو کیسے وہ خون کے آنسو نہ روئے؟ منہال کہتا ہے کہ میں جب مدینہ پہنچا اور میں نے اجازت دی، مجھے لے جایا گیا امام کی بارگاہ میں، تو میں نے دیکھا سامنے ایک پانی کا برتن ہے اور اس پانی کو دیکھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا مولا 35 سال گزر گئے واقعے کربلا کو، آپ اب تک رو رہے ہیں، کیا اتنا زیادہ غم؟ ایک جملہ فرمایا دیکھو تم ہم پر ظلم کر رہے ہو۔ حضرت یعقوب کا ایک بیٹا ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا، زندہ تھا، مرا نہیں تھا، لیکن یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں نابینا ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے 18 یوسف قتل ہوئے، اور صرف قتل نہیں ہوئے، ان کے سر جدا ہوئے، صرف سر جدا نہیں ہوئے، ان کے تنوں پر گھوڑے کے سم دوڑا دیے گئے اور ان کی لاشیں پامال کی گئی۔ تو تم کہتے ہو میں نہ رو؟ جب یہ کہا تو منہال کہتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ موت اور یہ شہادت آپ کے لیے سعادت نہیں ہے؟ جیسے ہی میں نے یہ کہا امام کے رونے کی آواز بہت زیادہ بلند ہو گئی، روتے ہوئے کہا کہ منہال تم نے اور زیادہ ظلم کیا ہے، ہاں یہ قتل اور سر کٹانا ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن بیٹیوں کا، بہنوں کا اور ان مخدرات عصمت و طہارت کا ننگے سر بازاروں میں پھرایا جانا ہمارا ورثہ نہیں ہے۔ وہ آل رسول تھی، آل رسول کو بازاروں میں تماشا بنانا ہمارا ورثہ نہیں۔